نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين المعين الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو میرے دوستو، کن نعمتوں کا چرچا کیا جائے؟ تمام چیزیں تو انہی کی عطا کردہ ہے، تو کیوں نہ ان نعمتوں کا چرچا کیا جائے جو تمام نعمتوں میں افضل ہے، جسے دے کر رب نے خود فرمایا کہ بے شک ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ تو آج میں انہی کی محبت، الفت اور عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ایک ضعیفہ کا واقعہ آپ کے درمیان بیان کرتا ہوں کہ ایک موقع ہے کہ انصار مدینہ کی ایک عورت جب جنگ میں اپنے گھر سے بچے، شوہر اور بھائی تمام کو بھیجا تو اس میں یکے بعد دیگرے تمام لوگ شہید ہو گئے۔ یہ جنگ احد کی بات ہے۔ تو اسے خبر ملی کہ سرکار بھی شہید ہو گئے ہیں، تو وہ مایوس اور پریشانی کے عالم میں جنگ کے میدان کی طرف جاتی رہتی ہیں۔ اتفاق سے دیکھتی ہیں کہ کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں، تو آپ عرض کرتی ہیں کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بچے شہید ہو گئے۔ آخر کار وہ عرض کرتی ہیں، پھر چلنے لگتی ہیں۔ کچھ دور آنے کے بعد پھر چند صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ سرکار کیسے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے۔ پھر کچھ دور کے بعد خبر ملتی ہے کہ اور لوگ بھی آپ کے خویش و اقارب شہید ہو گئے۔ جب جنگ کے قریب پہنچتی ہیں اور یہی سوال دہراتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو کہا سرکار سلامت ہے۔ تو ان ضعیفہ نے جواب دیا کہ جب نبی سلامت ہے تو پھر مجھے کوئی غم نہیں۔ میرے دوستو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر چیز سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ ایک ضعیفہ کے واقعہ سے ہمیں اصلاح لینی چاہیے۔ آج طرح طرح کے نکات نکالے جاتے ہیں، نقطہ چینی کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے، ان کی ذات ایسی ہے، ان کی عظمت و رفعت کا میرے دوستو کیا کہنا؟ جب صحابہ کرام نے کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب میرے دوستو جانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کتنا بلند اور عظیم الشان مقام ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نہ سمجھ سکے تو پھر ہما تما کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ضعیفہ کی زندگی سے بھی اصلاح حاصل کریں کہ جس نے سب کچھ قربان کر کے بھی کہا کہ جب نبی سلامت ہیں تو پھر مجھے کوئی غم نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اصل میں کامیابی کا راز جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت ہے کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔